صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ عرض گزار ہوں ایک مثال کے ساتھ. کسی شخص کے بارے میں آپ سب کے بلا کہا جائے کہ استاد بہت اچھا ہے یہ، اور اس جیسا اس علاقے کے اندر استاد نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہی جائے کہ اس کے 30 شاگردوں میں سے 28 فیل ہو گئے، تو دو متضاد جملے ہیں یہ. ایک طرف آپ نے کہا کہ استاد بڑا قابل ہے، دوسری طرف آپ نے شاگرد کے بارے میں کہا کہ اس کے 30 شاگردوں میں سے 28 فیل ہو گئے. تو اگر مثال کے طور پہ استاد لائق ہے تو پھر شاگرد لائق ہونے چاہیے، اور اگر شاگرد ٹھیک نہیں ہے تو پھر استاد پر بھی الزام آنا چاہیے. حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بلا تمثیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا. واہ واہ. جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور تلامذہ ہیں. اگر آپ شاگردوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اشارتاً یہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، لہٰذا آپ اگر ان کی تعریف کریں گے تو سرکار کی تعریف قرار پائے گی، اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کریں گے تو وہ ان کے بارے میں نہ ہوگی، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرار پائے گی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ایسا ہے، آپ سب کے بلا عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کی وجہ سے، سرکار کے قرب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان کو ایسی طہارت نصیب فرمائی ہے، ایسی پاکی عطا فرمائی ہے کہ ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے جو کچھ بھی احوال جیسے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نظر انداز کر دیے. قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال سے یہ چیزیں نکلنی نہیں. اب اگر کوئی بندہ ان کی سابقہ زندگی کے بارے میں سوال کرتا ہے بھائی ایمان لانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بجائے یہ خود اپنے آپ کو ان پر حاکم سمجھ رہا ہے. حساب اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذمہ ہے، تو جس کے ذمہ حساب ہے اس نے تو ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. ان کے بارے میں عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، یہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، دونوں کے بارے میں مراتب کا فرق تو ہے، لیکن ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح لفظوں کے ساتھ یہ اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلمہ رآنی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کرنے والے یعنی حالت ایمان میں اپنی زیارت کرنے والے یعنی اپنے اصحاب کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے. اچھا ایک چیز میں یہاں آپ کی وساطت سے عرض کر دوں، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے بھئی ہو سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب میں سے آج جن کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم تو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن شاید ہو سکتا ہے ان کا نتیجہ اور اعمال جو ہے وہ ہماری توقع کے خلاف آ جائے. تو میں سادہ لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں کوئی توقعات لگائیں ہی نہ. کیا بات ہے، واہ واہ شاہ جی. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے سپرد کر دیں، آپ توقع نہ لگائیں. کیا بات. اس لیے کہ آپ کی توقع کی دین حق اسلام میں حیثیت ہے ہی کوئی نہیں. جب رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے نا، تو ان کے عمل کے بارے میں خود فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. کیا بات ہے. یعنی اعمال پر خبر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ جنت کا وعدہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، علماء ماوراء النہر کا اختلاف ہوا بعض روافض کے ساتھ، جنہوں نے یہ بات کہی کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی، بیعت رضوان ہوئی، تو اس وقت بیعت رضوان والے جنت کے مستحق تھے، لیکن جرائم ان سے بعد میں ہوئے، معاذ اللہ، جو ان کا نظریہ ہے جرائم ان سے بعد میں ہوئے، لہذا سزا کا ترتب بھی بعد میں ہوگا. یعنی کہا جائے نا صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اصحاب بیعت رضوان ہیں ان کو تو جنتی کہا گیا، یہ کہتے ہیں یہ اس وقت جنتی تھے، بعد میں جس وقت ان سے قصور صادر ہوا تو اب جنتی نہیں رہے. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ بہت بڑا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ علم الہی ہے، یہ آپ کا اور میرا نہیں ہے. یعنی یہ علم اور نالج ایسا نہیں جیسے آپ کا میرا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آہستہ آہستہ تدریجاً اس میں اضافہ ہوگا، یا بسا اوقات عالم ہو کر بھی اس کا علم جو ہے وہ کمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، نسیان کی طرف جاتا ہے. رب العالمین جل وعلا جب ان سب چیزوں سے پاک ہے تو یہ یاد رکھنا رب تعالیٰ جل وعلا جس کے جنتی ہونے کے بارے میں ارشاد فرما دے تو مطلب اس کی آخری سانس کا مرحلہ بارگاہ حق میں پیش ہے. کیا بات ہے. آخری سانس تک جو مومن ہے
رب العالمین جل وعلا نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، لہٰذا اب اس کے بارے میں کوئی اور توقع نہ رکھے۔ مجھے ایک انگریز کی بات یاد آئی، وہ کہتا تھا کہ اگر قرآن عزیز کی کوئی تکذیب کر سکتا تھا نا، انکار کر سکتا تھا یا قرآن شریف کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، تو وہ دنیا میں ایک ہی بندہ تھا، وہ تھا ابو لہب۔ سب باریک بات ہے، ابو لہب تھا۔ یعنی کہنے لگا کہ جس وقت یہ گورے کی فکر یہ ہے، گورا یہ کہتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت فرمایا تھا نا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کا نہ مال کام آئے گا نہ کمائی کام آئے گی، کوئی شے اس کو محفوظ نہ رکھ پائے گی، اس کو چاہیے تھا یہ ایمان لے آتا۔ گورا کہتا ہے، مشورہ دے رہا ہے ابو لہب کو کہ یہ ایمان لے آتا تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جو ہے یہ سچا نہ رہتا۔ اس کی عقل کام نہیں کی، یہ گورے نے مشورہ دیا۔ لیکن ہم گورے کو جواباً عرض یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی فکر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آتا تو قرآن عزیز معاذ اللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ باری تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں ابو لہب کا آخری سانس بھی پیش تھا۔ جب باری تعالیٰ جل وعلا نے اس کے بارے میں فرمایا نا اس کو مال کام نہیں آنا، اس کو کمائی کام نہیں آنی، تو مطلب یہ کہ آخر تک اس کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو جس طرح کافر کا کفر رب العالمین جل وعلا کے بارگاہ میں دائمی طور پر پیش ہے، ہر شے رب کو معلوم ہے، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان بارگاہ حق میں پیش ہے۔ کیا کمال مثال، تو آخری سانس تک اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے بارے میں جانتا ہے۔ تو اپنے علم کے مطابق باری تعالیٰ نے جس وقت ان کو جنتی فرما دیا، تو اب مخلوق میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی توقعات لگاتا رہے کہ شاید ہو سکتا ہے نتیجہ خلاف آئے گا۔ نتیجہ خلاف آپ کی اس توقع کے آئے گا جب رب العالمین جل وعلا اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب حضور کی معیت میں جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر آپ کو یہ توقع رہے گی نہیں کہ رضی اللہ عنہ والوں کے بارے میں شاید ہو سکتا ہے ہماری توقع کے خلاف نتیجہ آ جائے۔ ہم ہر صحابی کے بارے میں ادب احترام کا نظریہ رکھتے ہیں، اور ان کی سابقہ زندگی جو کچھ بھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سب معاف کر کے انہیں عزت بخشی ہے۔ اب عزت ان کی پیش نظر رکھی جائے گی، سابقہ جتنا معاملہ ہے وہ سارا کا سارا کالعدم قرار پائے گا۔ حضور کے سب اصحاب جو ہیں وہ جنتی بھی ہیں، لائق احترام بھی ہیں، ان کا احترام فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضور کے اصحاب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ائمہ کرام فرماتے دراصل اس کے بغض میں دل میں حضور کا بغض تھا، سرکار کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے اصحاب کے بارے میں کہہ رہا ہے، اصل دل میں یہ حضور کو کہنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، لیکن سرکار کو کہہ نہیں سکتا، اس لیے اصحاب کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار کی نسبت کی وجہ سے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، ان کا احترام ہی ہر زبان سے نکلے تو یہی لائق ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔